اگر کسی حادثے کی وجہ سے کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کو ٹماٹر کا رس زیادہ استعمال کروانا چاہیے۔ صدقہ کرنے سے انسان حسد اور ہر قسم کی مصیبت سے بچا رہتا ہے۔ چھری تیز کرنے کے لیے اس کو پہلے گرم کر لیں اور پھر ایک مگ لے کر اس کی بیک سائڈ پر رگڑ لیں، چھری تیز ہو جائے گی۔ شہد میں دہی ملا کر کھاؤ، اس سے آپ کا معدہ طاقتور ہوگا۔ پودینے کا پانی ناک اور کان میں ڈالنے سے کیڑے مر جاتے ہیں۔ اگر آپ کھجور زیادہ کھاتے ہیں تو اس سے بلغم خارج ہو جائے گی۔ اگر گلے میں خراش رہتی ہو تو بار بار ادویات سے صرف وقتی فائدہ ہوتا ہے تو اس کے لیے ہر وقت کالی مرچ منہ میں چبانے سے افاقہ ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر سالن میں نمک زیادہ تیز ہو جائے تو سالن کا نمک اتار لیں اور نیا تیل ڈال کر ایک ٹماٹر سالن میں ڈال کر بھون لیں، نمک کم ہو جائے گی۔ اسپغول کو پانی میں بھگو کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ سوکھی روٹی کو دودھ میں بھگو کر کھانے سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، سرسوں کا تیل کان میں ٹپکانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ آلو بھون کر کھانے سے رنگت نکھر جاتی ہے اور دبلا پن بھی ختم ہو جاتا ہے۔ سفید چاول زیادہ کھانا جوڑوں کے درد میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ ابلے ہوئے چاولوں کا پانی سر میں لگانے سے بال چمکدار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، سر میں تیل لگا کر سونے سے دماغ کی گروتھ ہوتی ہے، اس سے آپ کا دماغ تیز اور طاقتور ہوتا ہے۔ جس کے بال گر گئے ہیں وہ پیاز کا رس نکال کر آملے کے تیل میں ملا کر چند دن لگائیں، چند دنوں میں نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔ ناظرین، مہندی کے پتے تھوڑے لے کر پانی میں پیس کر جلی ہوئی جگہ پر لیپ کریں، آرام آ جائے گا۔ ناظرین، میتھی کا دانہ چبانے سے سونگھنے کی حس تیز ہو جاتی ہے۔ چائے پینے سے پیشاب میں یورک ایسڈ کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ حالت حیض میں ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے یہ خواتین کے جسمانی توازن میں بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ آپریشن وغیرہ کے زخم کے نشانات دور کرنے کے لیے ایلو ویرا کے گودے میں تھوڑا سا زیتون کا تیل ڈال کر گرم کر کے نشان پر لگایا جائے تو نشانات غائب ہو جائیں گے۔ ناظرین، انڈے کو کلونجی کے ساتھ ملا کر بالوں میں لگانے سے بالوں کا سفید ہونا اور گرنا ختم ہو جاتا ہے۔ آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جائے تو سمجھ جائیں نظر کمزور ہونے لگی ہے۔ اگر پسینے کو دور بھگانا چاہتے ہیں تو پانی کی بالٹی میں ایک چھوٹا ٹکڑا پھٹکری کا ڈالیں، اس سے اپنے جسم کو گیلا کریں اور چند منٹ کے بعد نہا لیں۔ نفسیات کے مطابق مثبت سوچ رکھنے سے آپ کو سنگین بیماریوں اور چوٹ سے جلد صحت یاب ہونے میں مدد مل سکتی ہے۔ اگر رات کے وقت کھانا کم کھایا جائے تو اس سے موٹاپے میں کمی واقع ہوتی ہے۔ ناظرین، گڑ کو جلا کر سونگھنے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ املی کا اچار کھانے سے پخانہ کھل کر آتا ہے۔ پیشاب کر کے ہاتھ نہ دھونے سے لکوہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، 15 دن تک انگور کے رس میں 1 چمچہ شہد ملا کر پینے سے لیکوریا جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ جس کھانے پر بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ پیشاب کرنے کے بعد قطرے آتے ہیں تو بھنے ہوئے چنے کھائیں۔ ناک سے نزلہ بہنے لگے تو اس کو روکنا نہیں چاہیے۔ بے چینی دور کرنے کے لیے منہ میں 1 لونگ ڈالیں اور اس کا رس پیٹ میں جانے دیں۔ اکثر لوگ ان افراد کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو ان کو ہنساتے ہیں۔ دانت میں شدید درد ہو تو 2 لونگ لے کر اس کو پیس لیں، اس پر لیموں کے چند قطرے مکس کریں اور متاثرہ دانت پر لگائیں۔ مکھی اور مچھر سے پریشان ہیں تو گھر میں چائے کی پتی کی دھونی دیں۔ کچا آلو کاٹ کر چاقو پر رگڑنے سے چاقو صاف ہو جاتا ہے۔ گزرے ہوئے کل کو آپ صرف ایک بار دیکھ سکتے ہیں، دوبارہ کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ ناخن پر تیل لگانے سے جوڑ اور گھٹنے مضبوط ہوتے ہیں، بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ چھینکیں زیادہ آئیں تو
ہرا دھنیا سونگھ لیں۔ ناظرین، اگر کسی کو شہد کی مکھی کاٹ لے تو متاثرہ جگہ پر لہسن اچھی طرح مل دیں، آرام آ جائے گا۔ میتھی دانے کو رات بھر ناریل کے تیل میں بھگو کر صبح اس کا پیسٹ بنا کر بالوں میں لگانے سے بال کالے ہوں گے۔ زیادہ ہنسنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، جبکہ باکثرت رونے سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد نیند کا آنا صحت مند ہونے کی نشانی ہے۔ نماز باجماعت ادا کرنے سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کھانے کے فوراً بعد سو جانے سے جسم سست ہو جاتا ہے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق کھلے کپڑے پہننے سے آپ کا اعتماد بڑھ جاتا ہے۔ لکوریا اور ٹانگوں میں درد ختم کرنے کے لیے روزانہ 3 ہفتے تک صبح کے وقت 7 بادام کھائیں۔ کھانا کھانے کے بعد تقریباً 150 قدم چلنا چاہیے۔ اس سے آپ کا پیٹ ٹھیک رہے گا اور زندگی بھر پیٹ باہر نہیں نکلے گا۔ پانی 3 سانس میں پیا کرو، کبھی پھیپھڑوں کی بیماری نہیں ہوگی۔ دہی کھانے سے ذہنی دباؤ اور ڈپریشن سے چھٹکارا ملتا ہے۔ ناظرین، کیلے کا شیک ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور خون کی کمی نہیں ہونے دیتا۔ کھانے کے بعد سر میں درد شروع ہو جائے تو سمجھ جانا کھانا ٹھیک طرح سے ہضم نہیں ہو رہا۔ 3 غذائیں جو عورت کے بدن کو خوبصورت بناتی ہیں: لیموں کا رس، بند گوبھی اور انار۔ رات کو سوتے وقت ہڑیر کا مربع 2 دانے کھانے سے جوڑوں کے درد سے نجات مل جاتی ہے۔ ناظرین، گرم دودھ کے بعد پانی پینے سے کھانسی ہو سکتی ہے۔ روٹی کی چوری بنا کر کھانے سے خوراک جلدی ہضم ہو جاتی ہے اور پیٹ کی توند بھی نہیں بڑھتی۔ مختلف رنگ کی آنکھوں والے لوگ ایک دوسرے کی طرف زیادہ متوجہ ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، 3 چیزیں کھانے سے جسم کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے: سیب، گوشت اور کھجور۔ کھانے کے بعد کالا نمک چاٹ لینے سے بدن کی سستی دور ہو جاتی ہے۔ بھیڑ کا دودھ پینے سے سر کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ گنڈیریاں چوسنے سے رکا ہوا پیشاب کھل کر آتا ہے۔ مکھن ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹ نہیں پھٹتے۔ ناظرین، سونے سے قبل کھجور کھا لینے سے پیشاب کی رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ انگلی پر زیتون کا تیل لگا کر کانوں میں پھیرنے سے کانوں میں سیٹیاں بجنا بند ہو جاتی ہیں اور کانوں کی سماعت تیز ہو جاتی ہے۔ جامن کا شربت پیاس کی شدت کو دور کرتا ہے اور سستی بھگاتا ہے۔ نیند نہ آ رہی ہو تو دودھ گرم کر کے آنکھوں پر لگانے سے نیند فوراً آتی ہے۔ ناظرین، مکھن ہونٹوں پر لگانے سے کبھی ہونٹ نہیں پھٹتے۔ جو ہمیشہ بھوک سے کم کھاتا ہے اس کا پیٹ باہر نہیں آتا۔ جو پانی کم پیتا ہے اس کے گردے جلدی جواب دے جاتے ہیں۔ پاؤں پر تیل لگایا کرو، کم بیماریاں جنم لیں گی۔ ناشتے میں اچار کا استعمال کرنے سے قد لمبا ہو جاتا ہے۔ کچے آم زیادہ کھانے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ اونٹنی کا دودھ پینے سے قد جلدی بڑھتا ہے۔ کھانے میں کالی مرچ استعمال کرنے سے گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈی چیزیں زیادہ کھانے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، بکری کا دودھ اور سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگانے سے بال جلدی لمبے ہو جاتے ہیں۔ اگر موٹاپے کا وقت پر علاج نہ کروایا جائے تو بانجھ پن کی بیماری لگ جاتی ہے۔ گھٹنوں میں درد ہو تو انجیر کھانے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ نہار منہ املی کھاؤ، سستی دور ہو جاتی ہے۔ لیٹ کر زیادہ دیر موبائل دیکھنے سے آنکھوں کی نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ جن کو پسینہ زیادہ آتا ہو وہ لوگ اندرونی طور پر تندرست ہوتے ہیں۔ ناریل کے تیل میں کافور ملا کر جسم پر لگائیں، خارش، الرجی اور گرمی دانے ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، اگر حیض درد کے ساتھ تھوڑا تھوڑا رک کر آئے تو سفیدے کے 4-5 پتے دودھ میں ابال کر پی لیں۔ اگر ہو سکے تو کچھ پتے کھا بھی لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ناظرین، چائے کا پانی روئی کی مدد سے آنکھوں کے حلقوں پر مسلسل 1 ماہ تک روزانہ لگانے سے آنکھوں کے حلقے ختم ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو کھانا کھاتے ہی الٹی آتی ہے ان کے جسم میں نمکیات کی کمی ہو سکتی ہے۔
چاکلیٹ کھانے سے کھانسی میں آرام ملتا ہے اور گلے کی خراش بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر رات کو دیر تک نیند نہ آئے تو دودھ میں چھوٹی الائچی ڈال کر پی لیا کرو۔ بلڈ پریشر کے مریض ڈالڈا گھی مت کھائیں بلکہ آئل کا استعمال کریں۔ ناظرین، زیتون کا تیل بدن پر لگانے سے بدن سے پسینے کی بدبو نہیں آتی۔ جمائی لیتے وقت کبھی انگڑائی مت لینا ورنہ تمہاری زبان کو کچھ دیر کے لیے لکوا ہو سکتا ہے۔ شہد کو زبان کے نیچے رکھنے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ دماغی کام کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ رات کو سوتے وقت اسپاغول دودھ میں ملا کر 5 دانے بادام اچھی طرح چبا کر اسپاغول ملا کر دودھ پی جائیں۔ شوگر کے مریض کو چاہیے کہ وہ چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کرے۔ کھجور انسانی جسم میں طاقت ڈالنے کا جادوئی میوہ ہے۔ کھجور کا حلوہ کھانے سے جسمانی کمزوری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ سورج مکھی کے بیج کھانے سے بال لمبے اور مضبوط ہوتے ہیں۔ کدو کے 2-4 بیج نہار منہ چبانے سے شوگر کے مرض سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ ناظرین، نہار منہ کنگھا کرنے سے بال گرنے کی بیماری نہیں آتی۔ کان کے سخت سے سخت درد کو دور کرنے کے لیے لہسن کا رس چند قطرے کان میں ٹپکانے سے فوری آرام آ جاتا ہے۔ پیشاب کرنے کے بعد قطرے آتے ہوں تو پیشاب والی جگہ پر مٹی کے روڑے سے استنجا کرو، قطرے آنا بند ہو جائیں گے۔ دہی میں تھوڑا سا زیرہ ڈال کر کھائیں، اس سے معدے کو آرام ملے گا۔ ناظرین، پاؤں سن ہو جانے کی صورت میں ان چیزوں سے پرہیز کریں: کولڈ ڈرنک، لسی، دہی اور چاول۔ بکرے کا بھنا ہوا گوشت روٹی کے ساتھ کھانا مفید ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں سمندر کے نیچے آگ ہے؟ شیطان کو زمین پر منگل کے دن اتارا گیا تھا۔ گرین ٹی کا 1 کپ پئیں، یہ معدے میں گیس کو جمع ہونے سے روکتی ہے۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔